بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ کموڈ میں بیٹھنا اس میں ناپاکی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے اندر فراغت کا کیا حکم ہے، اور اگر مجبوری ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بامر مجبوری باہر تو تقریباً سب یہی ہے۔ سعودی عرب کے اندر بے شمار مقامات پر، اور اسی طرح جب آپ جہاز وغیرہ میں سفر کرتے ہیں تو یہی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ فراغت حاصل کرے تو اپنے آپ کو ناپاکی سے بچا سکتا ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چاہے آپ فلیش میں ہوں چاہے کہیں پر بھی ہوں، اس وقت اگر فراغت کے وقت تھوڑی بہت آلودگی کوئی بدن پر یا کوئی پانی میں کوئی چیز گرتی ہے اور پانی کی چھینٹیں آپ تک آتی ہیں تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے۔ پہلے دور میں چونکہ فلیش سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو کھیتوں وغیرہ میں یا دوسری جگہ جاتے تھے اور وہاں پر پیشاب کیا کرتے تھے، تو زمین پر پیشاب گر کر بعض اوقات ہوا کے ذریعے یا ویسے پریشر سے اس کی باریک چھینٹیں قدموں تک پہنچ جایا کرتی تھیں، اور چونکہ یہ بہت زیادہ تھا کہ لوگ بار بار پیشاب کرنے جاتے تھے، اب اگر ان پیشاب کی باریک چھینٹوں کو ناپاک قرار دیا جاتا تو بار بار لوگوں کا ناپاک ہونا، پھر وہ پاؤں اگر پانی میں پڑ جائے تو پانی کا ناپاک ہونا لازم آتا۔ اسی لیے فقہا نے اس دور کے اعتبار سے کہ اس میں بہت زیادہ عموم میں بلوہ ہے، اگر بار بار پاک کرنے کا حکم دیا جائے تو لوگ حرج شدید میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیشاب کی سوئی کی نوک کے برابر باریک چھینٹوں کو معاف رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک چھینٹیں تو اس وقت بھی پہنچتی تھیں۔ اسی طریقے سے پہلے ابتدائی بالکل دور میں ڈھیلے کا استعمال ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈھیلا کتنا بھی یوز کر لیا جائے کچھ نہ کچھ نجاست کا اثر جسم پر رہے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پہ پانی کی طرح صاف نہیں کرتا، لیکن شریعت نے اس کو معاف رکھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کموڈ وغیرہ کا رواج رائج ہو جائے اور اس میں بالفرض اگر ناپاکی کا اندیشہ بھی ہو تو انشاءاللہ اگر کوئی اس میں فراغت حاصل کرتا ہے اور تھوڑا بہت جسم پہ کوئی ناپاکی آتی ہے، شریعت معاف رکھے گی، بعد میں اس کو دھو ضرور لیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک میں آپ بالکل محفوظ رہ کر پاک طریقے سے طہارت کر سکتے ہیں، دوسرے میں ناپاکی کا اندیشہ ہے، تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ اس طریقے کو اختیار کریں کہ جس میں بالکل آلودگی کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر جگہ اب یہ کموڈ ہی یوز ہو رہے ہیں، لہٰذا اسی کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، عادت ڈال لینی چاہیے، اور صحیح طریقے سے یوز کیا جائے تو ناپاک رہے بغیر بھی انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کو چونکہ عادت نہیں ہوتی، وہ بڑے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں پہلے اس کی تربیتی نشست اٹینڈ کرنی چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسانی رہے۔